السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ صحابہ اکرام کی بھی سیرت کو، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں بہت روشنی اور ہدایت کی باتیں معلوم ہوتی ہے۔ آج کے درس میں ایک کاتب وحی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا ایک یادگار واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ مسند احمد کی 21618 نمبر کی روایت ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس وقت یہ مدینہ کے اندر اپنی ذہانت و فطانت، تقوی اور پرہیزگاری میں اتنے زیادہ مشہور و معروف تھے کہ لوگوں نے جمع ہو کر انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ بیان کرتے ہیں ذُهِبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی ذہانت و فطانت اتنی مشہور تھی، لوگوں کی نظر میں اتنے باوقار اور اتنے قیمتی تھے، جبکہ 10-11 سال کی عمر کے تھے۔ ان کو صحابہ اکرام نے کہاں پیش کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور لوگوں نے تعریف بھی کی، پیش کرتے ہوئے کہا اللہ کے پیغمبر، یہ بنی نجار کا بچہ جو ہے یہ اتنا ہوشیار، اتنا ذہین و فطین ہے کہ آپ پر جو قرآن مجید نازل ہوتا ہے اس کی بہت ساری صورتیں یاد کر چکا ہے۔ ابھی آپ سے ملاقات بھی اس کی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور بہت ساری صورتیں بھی حفظ کر لی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 17 صورتیں یاد کر چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کرنے سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اس سے پہلے انہوں نے مدینہ میں اسلام بھی قبول کر لیا اور 17 صورتیں قرآن کی حفظ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے زید، تم یہودیوں کی طرز تحریر سیکھ لو۔ یہودی جس طرح خطوط لکھتے ہیں، جس انداز سے، اس طرح سے تم لکھنا سیکھ جاؤ، اس لیے کہ مجھے جب یہودیوں کو خط لکھنا پڑتا ہے، خط لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو مجھے کسی یہودی سے مدد لینی پڑتی ہے اور مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے کہ میں کیا بولوں وہ کیا لکھ دیں، مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے کہا، اے زید، تعلم لی کتاب یہودا فإنی واللہ ما آمن یہود علی کتابی۔ میں جب کسی یہودی سے کوئی خط لکھاتا ہوں تو مجھے بھروسہ نہیں ہوتا ہے وہ کیا لکھ دے گا اس میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ہی کم مدت میں، یعنی تقریباً 15 دنوں کے اندر یہودیوں کی زبان یا ان کی طرز تحریر سیکھ لی۔ یہودی جس طرح خط لکھا کرتے تھے نا، 15 دنوں میں نے سیکھ لیا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کنت اقرأ لهم کتبهم اذا كتبوا الیہ، اور جب یہودیوں کے خطوط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتا تھا، اور جب وہ کوئی اعتراض کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا چاہتے تو اس جواب کو میں لکھا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاتب تھے، وحی بھی لکھا کرتے اور خطوط بھی لکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، اس وقت ان کی عمر صرف 11 سال، بچپن کی عمر تھی، اور 11 سال سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ سنن ترمذی میں بھی روایت موجود ہے 2715 نمبر پہ۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ذہین تھے، اتنی ذہانت و فطانت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی کہ صرف 11 سال کی عمر میں کاتب وحی بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی اسے لکھتے تھے اور آپ کی خطوط بھی لکھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہجرت کر کے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت تک ان کو قرآن مجید کی 17 صورتیں زبانی یاد تھی۔ یہ قرآن سے ان کا شغف تھا،
قرآن سے ان کا ایک گہرا تعلق تھا۔ اسی طرح سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْرَزُهُمْ زید بن ثابت، علم میراث کے بڑے ماہر تھے، علم الفرائض یعنی علم میراث کے بھی بڑے ماہر تھے۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کا شرف جن شخصیتوں کو حاصل ہوا ان میں سر فہرست ان کا نام آتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان کو حکم دیا کہ آپ قرآن کو جمع کرو، قرآن کی آیتوں کو، سورتوں کو جمع کرو۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کے مزاج اور ان کی وہبی صلاحیتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بچے کے میلان جس طرف ہو، حفظ قرآن کی طرف ہو، فقہ کی طرف ہو، علم المیراث کی طرف ہو، یعنی جس طرف اس کا ذہن زیادہ مائل ہو اسی طرف اس کو لگانا چاہیے، تو بچہ جلدی کامیاب ہو جاتا ہے، مزاج کے مطابق، ذہن کے مطابق جیسی صلاحیت بچے کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سے جو ہے بہت زیادہ ان کا تعلق دیکھا کہ گہرا تعلق ہے، تو کاتب وحی میں شامل کر لیا۔ پھر بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے قرآن مجید جمع کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی بچہ بہت ہونہار ہو، ذہین ہو، ہوشیار ہو، اور ہمیں پتا ہو کہ یہ بچہ اگر فلاں اسکول میں چلا جائے، فلاں استاد کے پاس پہنچ جائے، یا فلاں جو ہے درس گاہ تک اس کو پہنچا دیا جائے تو بہت ترقی کر جائے گا، تو ہمیں اس کا بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ کیونکہ مدینہ کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے جمع ہو کر کے ان کو باقاعدہ خصوصی طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ خصوصی ہیرا ہے، ایک قیمتی بچہ ہے، یہ آگے بڑھ کر ترقی کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے بچے ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو بہت ذہین و فطین ہوتے ہیں، اعلیٰ صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کو راستہ نہیں ملتا، ان کو سپورٹ نہیں ملتا، ان کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ کتنے بچوں کے پاس فیس کی کمی نہیں ہے، کتابوں کی کمی نہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اور کتنے ذہین بچے ہیں جو ایک کاپی کے لیے، قلم کے لیے ترستے ہیں، ان کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا، بیک اپ نہیں ان کے پاس ہوتا۔ تو ایسے بچوں کا ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام نے ان کی ہمت افزائی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں پیش کیا۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے ہمیں غیروں کی زبان بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سریانی زبان بھی سیکھنے کا حکم دیا، اور یہود کی جو زبان تھی، ان کی طرز تحریر تھی، اسے بھی سیکھنے کا حکم دیا کہ ہمارا پیغام غیروں کی زبان سیکھنے کی وجہ سے زیادہ دور جائے گا۔ ہم اردو میں بات کریں گے تو صرف اردو والے سنیں گے، انگریزی میں اگر ہم بات کریں گے تو جہاں تک لوگ انگریزی جانتے ہیں وہاں تک وہ میسج پہنچ جائے گا۔ تو اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے غیروں کی زبان بھی سیکھنا چاہیے، اسے دعوت کا دائرہ بہت آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہود تحریف اور خیانت میں بہت پہلے سے مشہور ہیں۔ یہود تحریف اور خیانت میں بہت زیادہ مشہور ہیں، پہلے سے ان کی عادت ہے۔ قطر بیعت کرنا، ایک جملے کے معنی کو چینج کر دینا، کسی بات کے معنی کو بدل دینا، یہ ان کی بہت پرانی عادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کے مزاج، ان کی صلاحیتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق انہیں جو ہے صحیح راستے پر لانے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔